بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد۔ حضرات گرامی، دنیا دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے، اس کی سانسیں باقی ہیں، تو عمل جو بھی کرے گا، اچھا یا برا عمل، اللہ کے فرشتے اسے لکھتے ہیں اور اس کی فائلیں جو ہیں بنتی ہیں۔ عمل ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ہی سانسیں ختم ہوگی، موت واقع ہوگی، تو اب حساب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسے کہا جاتا ہے دار الحساب، دار الجزا، یعنی دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی جزا جو ہے مرنے کے بعد جو ہے ملتی ہے۔ قبر جو ہے پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی ان اعمال کا، اچھے یا برے اعمال ہیں، ان کے نتائج اور ان کے ثمرات قبر میں ملتے ہیں۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھے، قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور برے اعمال ہیں تو پھر قبر جو ہے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جاتی ہے۔ اور پھر آخرت ہے، قیامت ہے، وہاں پھر جو ہے انسان ہمیشہ اچھے اعمال والا ہے تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور برے اعمال والا ہے تو دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ مسلمان کو جو کلمہ گو ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان جو ہے عطا فرمایا، اس کی بڑی برکات ہیں۔ تو مسلمان کو جو ہے نیکیوں کی چابی بننا چاہیے، یعنی نیکیوں کو عام کرنا چاہیے، خیرات کو، اعمال صالح کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور بدی کو جو ہے روکنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ برائیوں کے لیے جو ہے چابی بن جائے۔ چابی کہتے ہیں جو ہے دروازہ کھولنا۔ واضح ہے کہ جب انسان کسی کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو چابی کے ذریعے سے جو ہے دروازہ کھولتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے پاس جو ہے یہ چابی ہوگی نیکیوں کی، خیر کی، تو نیکیوں کا دروازہ کھولے گا، لوگوں کے لیے جو ہے نیکیاں جو ہے وہ عام کرے گا، اور برائیوں کے لیے جو ہے وہ تالا بنے گا، برائیوں کے لیے تالا بنے گا، سد باب بنے گا، لوگوں کو برائیوں سے روکے گا اور نیکیوں کو دعوت دے گا، نیکیوں کی طرف جو ہے لائے گا۔ جو خیر خواہی چاہنے والا ہے، جو نیکیوں کے لیے مفتاح بن رہا ہے، چابی بن رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو برائی کے لیے چابی بنتا ہے، گویا کہ برائی کے دروازے کھول دیتا ہے، برائی کو عام کرتا ہے، برائی کو پھیلاتا ہے۔ جب برائی کو پھیلاتا ہے تو پھر نیکیوں کے لیے جو ہے وہ تالا بن جاتا ہے، بند دروازہ بن جاتا ہے، نیکیوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، برائیوں کو عام کرتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کو نیکیوں کو عام کرنے والا ہونا چاہیے، اور بدیوں کو روکنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ برائیوں کو عام کرنے والا اور نیکیوں کو روکنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح۔ فرمایا کہ ان نیکیوں کے لیے، ان خیر کے لیے، اعمال صالح کے لیے خزانے ہیں، یعنی جہاں نیکیاں جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں، جہاں اعمال صالح جو ہے جمع ہوتے ہیں، خزانے ہوتے ہیں، تو فرمایا نیکیوں کے لیے خزائن ہیں، اور پھر فرمایا ان خزائن کی چابیاں ہیں۔ یعنی جیسے بینک ہے، بینک کے جو ہے وہ لاکر ہوتے ہیں، وہاں انسان کی دولت جو ہے جمع ہوتی ہے، مال جمع ہوتا ہے، تو اس کے لاکر ہوتے ہیں۔ تو نیکیاں بھی کیا ہیں؟ گویا کے خزانے ہیں، دولت ہے، مال ہے، تو ان کے لاکر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان کے بھی لاکر ہیں۔ تو فرمایا فطوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے جو ہے خوشخبری ہو، بندے کے لیے، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے لیے چابی بنا دیا، یعنی خیر کے دروازے جو ہے وہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، اور بدی کے لیے جو ہے وہ تالا ہے، بدی کو روکتا ہے، گناہ کو روکتا ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ توبہ، توبہ کے معنی خوشخبری کے بھی ہیں، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ جنت میں جو ہے ایک جگہ، ایک وادی ہے، اسے بھی توبہ جو ہے کہا گیا ہے۔ گویا کہ جو نیکیوں کے لیے چابی بنتا ہے، نیکیوں کو عام کرتا ہے،
اس کے لیے جنت ہے، اور اس کے مقابل فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، یا فرمایا کہ ویل کے معنی وادی، دوزخ میں ایک وادی ہے، گھاٹی ہے، فرمایا اس کے لیے جو ہے دوزخ کی گھاٹی ہے، وادی ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ نے جو ہے شر کے لیے تو چابی بنا دیا، شر کو عام کرتا ہے، شر کی دروازے جو ہے وہ کھلتا ہے اس چابی کے ذریعے سے، اور پھر فرمایا مغلاق للخیر، نیکیوں کو روکتا ہے، اعمال صالح کے لیے بس دروازہ جو ہے بن جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ نے جو ہے نیکیوں کو عام کرنے والا بننا ہے، یعنی مثال کے طور پر لوگوں کو نماز کی دعوت دینی ہے، اعمال صالح کی دعوت دینی ہے، والدین کی خدمت کی دعوت دینی ہے۔ تو جب آپ دوسروں کو جو ہے والدین کی خدمت کی دعوت دیں گے تو اس کی بھی برکات ملیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدال الخیر کا فاعل ہی، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ وہ خود جو ہے وہ نیکی کر رہا ہے۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے ثواب ہے، جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے بھی ثواب ہے، جو اچھے کام کی بنیاد رکھ رہا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اس کے مقابل فرمایا کہ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان وزرہ ووزر من عمل بها، فرمایا کہ جو برے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو جو برا کام کرے گا اس کے لیے بھی گناہ ہوگا، بنیاد رکھنے والے کے لیے بھی اس کا گناہ جو ہے لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر خواہ کے حوالے سے، نیکیوں کو عام کرنے کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من رأیتموہ بارا بوالدیہ فحثوا علی استمرارہ علی البر، فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ماں باپ کا خدمت گزار ہے، ان کی اطاعت کر رہا ہے، تو فرمایا اسے ترغیب دو، شوق دلاؤ، احساس دلاؤ کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو اور اس کام کو جو ہے جاری رکھو، ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہو۔ وبین لہ ثمراتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اس کے جو نتائج ہیں، فوائد ہیں، برکات ہیں، جو جزا ہے، سیلے ہیں، ثمرات ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، اور اسے بتاؤ کہ ماں باپ کی خدمت کرنے میں جو ہے کیا فائدہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ماں باپ کی خدمت جو ہے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو ہے نازل ہوں گی، مصیبتیں جو ہے وہ دور ہوں گی۔ فرمایا وَأَنَّهُ كَمَا يَدِينُ يُدَانُ، اور اسے کہا جائے گا کہ جیسا وہ کرے گا اسی طرح اس کے ساتھ ہوگا، اچھا کام کرے گا تو اچھا کرے گا۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ بَارًا بِوَالِدَيْهِ كَانَ لَهُ مَالُ عَجْرٍ مُدَّخَرٍ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَبَرَّهُ أَوْلَادُهُ، فرمایا کہ جو شخص جو ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے جو ہے اجر و ثواب ہے، جو اللہ کے ہاں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، بینکوں میں رکھ دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی ثواب ہے، یعنی آخرت میں ثواب ہے، وہ تو فرشتوں نے لکھ دیا ہے اور فائلیں جو ہے بن چکی ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیاں جو ہے جمع ہوگی۔ دنیا میں بھی ثواب ہے، دنیا میں ثواب یہ ہے، برکات یہ ہے کہ اس کی اپنی اولاد جو ہے اس کے لیے نیک اور صالح بن جائے گی، اسے جو ہے یہ چیزیں بتائیں تو واضح ہے کہ جو شخص اس طرح کی یہ باتیں بتاتا ہے، حالانکہ واضح ہے خود تو والدین کی خدمت کرنے والا ہوگا لیکن آگے جو ہے اس نیکی کو بھی عام کر رہا ہے، تو یہ ہے مفتاح للخیر، نیکی کو عام کرنے والا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ قَائِمًا بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الرِّعَایَةِ فِي أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ، فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے ذمہ داریاں عائد کی ہیں اہل خانہ، بیوی بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، جو ذمہ داری عائد کی ہیں، جو ان کے حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کر رہا ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کر رہا ہے، اولاد کے حقوق کو پورا کر رہا ہے، ان پر صحیح طریقے سے خرچ کر رہا ہے اور ان کی اصلاح کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کے حقوق میں کہیں کمی نہیں کر رہا، فرمایا جب تم ایسا دیکھو تو فَرَغِّبُوهُ فِي ذَلِكَ، اسے جو ہے اس نیکی میں جو ہے ترغیب دو، تم یہ اپنا کام جاری رکھو، عمل صالح جو ہے وہ جاری رکھو۔ وَبَيِّنْ لَهُ
ان یحصل بذلک اجر عظیم، اور اسے یہ بتاؤ کہ ان اعمال کی بدولت بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی وجہ سے جو ہے اسے جو ہے جو اجر عظیم ملے گا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر ثواب عطا فرمائے گا، اس کی اہمیت جو ہے واضح کرو۔ وبراءۃ لذمتہ، اور جو ہے جو اس کی ذمہ داریوں سے بری بھی ہو جائے گا، واصلاحا لأہلہ واولادہ وجزاء عاجلا، فرماتے ہیں اہل و عیال کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور پھر فرمایا جزاء عاجلا، فوری بدلہ یہ ملے گا کہ ان یسخر له اولادہ بالقیام بحقہ وبرہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی اولاد خود بخود جو ہے اس کے تابع حکم جو ہے وہ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے مسخر کر دے گا، اس کے اندر جو ہے یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ اولاد جو ہے اس کے آکام کو بجا لانے والی ہوگی، وبرہ کما قام ہوا بحقہ فی تعدیب و توجیہ، جس طرح وہ ان کا خیال رکھ رہا ہے، ان کے حقوق کو پورا کر رہا ہے، تو اولاد کے اندر بھی ذمہ داری ہوگی کہ ماں باپ، ہمارے والد جو ہے ہماری خدمت کر رہا ہے، ہماری جو ہے فکر کر رہا ہے، ہماری اصلاح کر رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، ہم پر خرچ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ ان کے حقوق کو جو ہے پورا کروں، اس لیے وہ تعظیم کریں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، اور والد کی جو ہے قدر و منزلت جو ہے وہ کریں گے۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ صَدُوقًا فِي مُعَامَلَاتِهِ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ جسے تم دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں، سچ بولتا ہے، جو ہے لوگوں کا مال چھینتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، لوگوں کے معاملات اس کے اچھے ہیں، خرید و فروخت جو اچھی ہے، دیانتداری کے ساتھ ہے، تو یعاملہم بالنصح والصدق، ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، صدق کا معاملہ کرتا ہے، مجانین الغش والکذب، اور اسی طرح جو ہے وہ خیانت سے، دھوکے سے اور جھوٹ سے جو ہے بچنے والا ہے، تو فرمایا فاصنوا علیہ بین الناس، تو اس کی تعریف و توصیف کو لوگوں کے سامنے بیان کو، یہ شخص جو ہے کتنا اچھا آدمی ہے، اس کے معاملات کتنے اچھے ہیں، خیانت نہیں کرتا، غبن نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اور جھوٹ نہیں بولتا، مخلوق خدا کو ستاتا نہیں، اس کا رویہ جو ہے اچھا ہے، اس کی تعریف جو ہے عام کرو، اس کی خوبیاں جو ہے بیان کرو، لیکون تشجیعا لہ ولغیرہ علی حسن المعاملات، فرماتے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ اس کے معاملات جو ہے اسے اس کا فائدہ ہو، اس کی برکات جو ہیں، اور اسے جو ہے اس پر جو ہے کامیابی جو ہے وہ کامرانی ملے۔ تو الغرض اس انداز سے جو ہے علماء جو ہے کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے خیر والا بنے، بھلائی والا بنے، اور اسی طرح فرمائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بدی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اسے جو ہے بدی سے جو ہے اسے روکا جائے، گناہ سے جو ہے روکا جائے، مخلوق خدا کی فکر ہو، یعنی یہ تو ہے نیکی کے معاملات کرنے کے۔ اسی طرح اگر کوئی بدی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بن رامین کو منکرا فلیغیرہ بیدیہ فلم یستطع فبلسانہ فلم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، فرمایا کہ جو شخص برائی دیکھے، بدی دیکھے، گناہ کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ طاقت کے زور پر جو ہے اسے روکے، بدی کو روکے، گناہ کرنے والے کو جو ہے کہ سختی کرے کہ بھی گناہ سے باز آ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے روکے بھی، کیا کر رہے ہو، گناہ کو عام کر رہے ہو، بدی کو عام کر رہے ہو، مخلوق کے خدا کو ستا رہے ہو، فرمایا ایسا بھی نہیں کر سکتا، کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان کو جو ہے اس چیز کی جو ہے فکر ہونی چاہیے، اور وہ خیر کو عام کرنے والا بنے، بدی کو روکنے والا بنے، نہ کہ بدی کو عام کرنے والا اور خیر کے لیے جو ہے سد باب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔